نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول البدع بيننا وبينكم الجنائز. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الهدي كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الفصول في سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم پڑھ رہے ہیں جس کے مؤلف ہیں الحافظ الامام ابو الفدا اسماعیل بن کثیر رحمہ اللہ تعالی، اور غزوہ بدر کے بعد جو دوسرے غزوے ہوئے ان کے تعلق سے ہم نے پچھلے درس میں پڑھا، اور آج ہمارے ساتھ ایک اور نیا فصل ہے، وہ ہے غزوت بنی قینقاع. فنبدأ على برکت اللہ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقال المؤلف عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي رحمه الله تعالى في كتابه الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم: فصل: غزوة بني قينقاع. ونقض بنو قينقاع أحد طوائف اليهود بالمدينة العهد، وكانوا تجارا وصاغة، وكانوا نحو 700 مقاتل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصارهم، واستخلف على المدينة بشير بن عبد المنذر، فحاصرهم صلى الله عليه وسلم 15 ليلة، فنزلوا على حكمه صلى الله عليه وسلم، فشفع فيهم عبد الله بن أبي بن سلول، لأنهم كانوا حلفاء الخزرج وهو سيد الخزرج، فشفعه فيهم بعدما ألح على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا في طرف المدينة. تو اس فصل میں یہ غزوہ ذکر کیا گیا ہے جس کا نام ہے غزوت بنی قینقاع. تو بنی قینقاع یہ یہودیوں کا ایک قبیلہ تھا. تو اس سے پہلے بات گزری ہے کہ مدینے کے اندر 3 یہودیوں کے قبیلے تھے. ایک ہے بنو النضیر، دوسرا ہے قینقاع، اور تیسرا کس کو یاد ہے؟ احسنت، بنو قریظہ. اوس تو انصار کا قبیلہ ہے، اوس الخزرج، یہ 2 قبیلے انصار کے قبیلے ہیں. لیکن یہ تین قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو النضیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک جو بڑا غزوہ ہوا اس غزوے کے بعد یہودیوں کے ساتھ غزوہ ہوا. تو یہ پہلا غزوہ تھا یہودیوں کے ساتھ، جو غزوہ بدر الکبریٰ، جو بڑا غزوہ تھا غزوہ بدر کا. اس کے بعد بنو قینقاع کے ساتھ غزوہ ہوا. تو ایسا ہی ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے بنو قینقاع، اس کے بعد بنو النضیر، اور اس کے بعد بنو قریظہ. شاید یہ احد اور احزاب کے بعد ان کے ساتھ غزوہ کیا گیا اور ان کو وہاں سے نکالا گیا مدینہ سے. تو اس کا سبب یہ تھا کہ مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وَنَقَضَ بنو قینقاع احد طوائف الیہود بالمدینہ العہد. تو انہوں نے
اگر آپ کو یاد ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تھے ہجرت کرنے کے بعد، تو انہوں نے سارے قبائل کے ساتھ صلح کیا تھا اور معاہدہ کیا تھا کہ وہ سب مل کے رہیں گے، اور وہ مسلمانوں کے خلاف کفار کی مدد نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا مؤلف یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ غزوے کرنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اس معاہدے کو توڑا، اس صلح کے ساتھ انہوں نے غداری کی، اور تاریخ گواہ ہے کہ یہودیوں کی خصلت ایسی ہی ہے، یہودیوں میں غداری ہے، یہودیوں میں خیانتی ہے، یہودیوں میں احسان فراموشی ہے۔ تو سارے جو برے عادات، برے اخلاق ہیں، یہ یہودیوں میں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ صرف مسلمان نہیں کہتے ہیں، یہ صرف یہ واقع نہیں کہتے ہیں۔ اگر آپ یورپ کی تاریخ بھی اٹھا کر دیکھیں گے تو وہ ان کے قصص بھرے پڑے ہوئے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ظلم کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے غداری کی ہے، کس طریقے سے انہوں نے خیانتی کی ہے، کس طریقے سے انہوں نے احسان فراموشی کی ہے۔ یہ سارے جو برے اخلاق ہیں، یہ ان میں کوٹ کوٹ کے بھرے گئے ہیں یہودیوں میں۔ تو اسی لیے یہودیوں کو کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ جو ہم دیکھتے ہیں جو ہو رہا ہے، اللہ المستعان، وہ صرف ایک حصہ ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہو رہا ہے ہم نہیں جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ایک سبب یہ تھا ان کو فلسطین میں بسانے کا، وہ یورپ سے ان کو نکالنا چاہتے تھے سارے یہودیوں کو۔ خیر ہٹلر نے تو کئی لاکھوں یہودیوں کا قتل کیا، لیکن وہ تو صرف ایک ہیلا تھا، ایک سبب تھا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے اس ہیلے کو انہوں نے یعنی کہ اس واقعے کو انہوں نے ہیلا بنایا، اور انہوں نے جو یورپ کے لوگ ہیں وہ ان سے چھٹکارا پانا چاہتے تھے، اور وہ ان کو یورپ سے نکالنا چاہتے تھے ان کی بدسلوکیوں کی وجہ سے۔ تو وہ ایک سبب ہے، ان کو فلسطین میں لا کر ان کو بیچارے فلسطینوں پر ان کو تھوپ دیا گیا ان کو۔ تو اس کے بعد جو ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں، لیکن قرآن میں جو ہم قصے پڑھتے ہیں وہ قصے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایسی قوم ہے جنہوں نے اللہ کے انبیاء کو نہیں بخشا، انہوں نے اللہ کے انبیاء کا قتل کیا ہے۔ تو مسلمان کیا چیز ہے؟ انہوں نے مریم علیہ السلام جیسی نیک عورت پر انہوں نے تہمت لگایا ہے، انہوں نے عیسیٰ کو قتل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ جو نصارہ ہیں ان کو نہیں نظر آتے ہیں، یا نظر آتے بھی ہیں تو وہ اس کو درگزر کر دیتے ہیں اپنی ذاتی مفاد کے لیے۔ لیکن یہ ایسی قوم ہے، تو ان کے ساتھ کوئی اچھائی کا توقع نہیں رکھا جا سکتا ہے ان کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں فلسطین کے معاملے میں بھی کتنے بھی یہ ہوئے، کوششیں ہوئی، تو انہوں نے اس کے ساتھ غداری کی، انہوں نے احسان فراموشی کی، انہوں نے خیانتی کی، سب انہوں نے کیا، کر رہے ہیں اور کریں گے۔ ان سے کوئی بھلائی کی امید نہیں رکھ سکتے ہیں ان سے۔ تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہوا۔ تو معاہدہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے۔ تو اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ ان کے ساتھ معاملات کیا کرتے تھے۔ تو جو الولاء البراء کا جو مسائل ہیں، اس مسائل میں معاملات شامل نہیں کیے جاتے ہیں۔ اب یہودیوں کے ساتھ مسلمان جنگ بھی کیا کرتے تھے، جیسے کہ یہ غزوہ ہوا تھا، لیکن ان کے ساتھ اس کے باوجود بھی ان کے ساتھ معاملات کیے جاتے تھے۔ تو اس میں یہ دلیل ہے کہ آج جو مختلف جماعتیں ہیں، تنظیمیں ہیں، یہ نعرے لگاتے ہیں کہ یہ بائیکاٹ کرو، وہ بائیکاٹ کرو، تو یہ اس زمانے میں نہیں پایا گیا تھا۔ تو بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہاں پر جو بات ذکر کی گئی ہے کہ وہ سبب تھا، یعنی کہ یہودیوں نے معاہدہ
کے ساتھ غداری کی، صلح جو کیا گیا تھا اس کو توڑا، تو اسی لیے ان کے ساتھ غزوہ کیا گیا. اور یہ غزوہ پہلا غزوہ تھا یہودیوں کے ساتھ جو غزوہ بدر الکبریٰ کے بعد پیش آیا. تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ کانو تجارن و صاغہ، یعنی کہ یہ تجار تھے، تجارت کرنے والے تھے، اور صاغہ کا مطلب ہے کہ وہ چیزیں بناتے تھے، بنا کر بیچتے تھے. وَكَانُوا نَحْوَ 700 مقاتل، تو ان اس قبیلے میں جو لڑائی کرنے کے لائق جو لوگ تھے وہ 700 تھے. مقاتل کا مطلب ہے جو قتال کر سکتا ہے، جو جنگ لڑ سکتا ہے، تو غزوے کے میدان میں اتر سکتا ہے، وہ 700 تھے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ان کی طرف، لی حصارہم، اور آ کر ان کو گھیر لیا. واستخلف علی المدینہ، اور مدینے میں کس کو چھوڑ کے آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ بشیر بن عبد المنذر. تو ان رضی اللہ عنہ ان کو مدینے کی ذمہ داری سونپ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنو قینقاع تشریف لائے تھے. فحاصرہم 15 لیلہ، 15 رات ان کو گھیرے تھے، مسلمانوں نے 15 رات ان کو گھیرا. فنزلوا علی حکمہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ اترے. یعنی ان کے ساتھ جو کیا جانا تھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طے کرنے والے تھے. اور اس کے بعد کیا ہوا؟ فشفع فیہم عبداللہ بن ابی بن سلول. تو اس سے پہلے ہم اس شخص کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ سب سے پہلے تو یہ خزرج کے قبیلے سے تھا، اور یہ اس بات کا خواہش مند تھا کہ مدینے کی ریاست اس کو ملے گی. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا، تو پھر اس نے اسلام قبول کرنے سے منہ موڑ لیا، اس نے اسلام قبول نہیں کیا. لیکن جب اس نے دیکھا کہ پالا مسلمانوں کی طرف جھک رہا ہے، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے اسلام کو قبول کرنے کا دعویٰ کیا، ڈھونگ کیا. منافق تھے، اور یہ منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول. تو یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ لأنهم كانوا حلفاء الخزرج، بنو قینقاع اور خزرج جو قبیلہ تھا، انصاری کا قبیلہ، ان کے درمیان ایک حلف، یعنی کہ ان کے درمیان بھی ایک معاہدہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں گے. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو گھیر لیا، ان کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا، ان کی شکست ہو گئی، تو یہ ان کی شفاعت کرتا ہوا آیا. منافق ہے، منافق کفار کے ساتھ ہی تو رہے گا. اور یہ وہ ہوا سید الخزرج، اور عبداللہ بن ابی بن سلول تو یہ خزرج قبیلے کا ایک سردار تھا. فشفعہ فیہم بعدما الح علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس التجا کی ان کے لیے شفاعت کرنے کے لیے، اور اس نے شفاعت کی. وکانوا فی طرف المدینہ، اور وہ سب مدینے کے ایک طرف تھے. تو اس واقعے سے ہمیں سیرت کے جو اہم پہلو ہیں جو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قینقاع، اور یہ پہلا غزوہ تھا یہودیوں کے ساتھ، اور یہ واقعہ پیش آیا تھا غزوہ بدر کے فوراً بعد. یعنی کہ چھوٹے موٹے غزوے ہوئے تھے اس کے بعد، لیکن جو بڑا غزوہ تھا وہ غزوہ بدر تھا، اور اس کے بعد بنو قینقاع کے ساتھ غزوہ کیا گیا. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات جو احادیث میں یہ بات آتی ہے، جیسا کہ سنن ابو داود میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی طرف سے یہ حدیث مروی ہے کہ تو
کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش کو شکست دے دیا تھا غزوہ بدر میں اور مدینہ واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بنو قینقاع کا جو بازار ہے وہاں پر تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے سارے یہودیوں کو جمع کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے معاشر یہود، اسلام قبول کر لو، اسلمو، اور اسلام قبول کر لو اس سے پہلے کہ جو مصیبت قریش کے اوپر آئی ہے، یعنی کہ شکست ان کو جو ملی ہے، ویسی مصیبت تم پر آنے سے پہلے تم اسلام قبول کر لو۔ تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے جو ان کی نظر میں، یعنی کہ چند کفار کو مار کر تم یہ مت سمجھو کہ ہم بھی ان کی طرح ہیں کہ ہم بھی شکست کھا لیں گے۔ تو انہوں نے ایک تو انکار کر دیا، اسلام کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور دوسرا انہوں نے یہ تکبری بھی کی کہ ہم ان کے جیسے نہیں ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں، قریش کے جیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمیں بھی لڑائی کرنا آتا ہے، ہم بھی لڑ سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے، ان سے کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اس کے بعد واقعہ جو پیش آیا، جو مختلف احادیث کی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اب ان کا بازار تھا، بنو قینقاع کا بازار تھا، اور جیسا کہ یہاں پر بھی مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ تجارت کرتے تھے اور وہ چیزیں بنا کر بیچتے تھے۔ تو یہ واقعہ یہ تھا کہ ایک عورت، ایک صحابیہ، ان کا نام ذکر نہیں کیا گیا ہے، وہ وہاں پر گئی، بازار میں کچھ خریدنے کے لیے گئی۔ تو جب وہ ایک دکان پر کھڑ کے کچھ خرید رہی تھی تو یہودیوں نے کیا کیا، انہوں نے ان کا کپڑے کا ایک کونا کہیں ایک جگہ باندھ دیا اس کو۔ تو جب وہ وہاں سے نکلی تو ان کا کپڑا بندھا ہوا تھا، تو اس سے ان کا کپڑا جو ہے وہ اتر گیا۔ تو سبحان اللہ، عورت ہے تو عورت کا عورہ ظاہر ہو گیا۔ تو وہاں پر جو مسلمان تھے تو انہوں نے دیکھا کہ یہودیوں نے ایسی اس بدترین قسم کی شرارت انہوں نے اس مسلمہ عورت کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، تو پھر انہوں نے وہاں ان کی لڑائی ہو گئی وہاں پر، اور انہوں نے جو یہودیوں نے یہ شرارت کی تھی ان کو قتل کر دیا، تو قتل ہو گیا وہاں پر، تو لڑائی چھڑ گئی۔ تو جب لڑائی چھڑ گئی تو پھر سارے مسلمان وہاں پر پہنچ گئے۔ جب یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیونکہ وہ جب ان کو پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو وہ فوراً اس کی طرف نکلے، اور انہوں نے جو شرارت کی تھی اس عورت کے ساتھ، تو وہ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جب وہ صحابیہ کا عورہ ظاہر ہو گیا تو یہ یہودیوں نے جو شرارت کی تھی تو ان پر وہ ہنس رہے تھے۔ تو یہ مسلمان جو وہاں پر تھے، صحابی جو تھے، وہ ان سے رہا نہیں گیا، ان کی غیرت یہ سنبھال نہیں سکی، تو انہوں نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ تو جب انہوں نے اس یہودی کو قتل کر دیا تو یہود سب جمع ہو گئے اور وہ اس صحابی کا انہوں نے قتل کر دیا۔ تو جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات معلوم ہوئی تو وہ اور صحابہ وہاں پہنچ گئے، اور غزوے کا اعلان وہاں پر کر دیا گیا۔ تو اس کے بعد جیسا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ ان کو 15 دن تک، 15 راتوں تک ان کو گھیر کے رکھے تھے مسلمان۔ تو اس کے بعد انہوں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، یعنی کہ جیسا کہ مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ فَنَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وہ اتر گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے انہوں نے کر دیا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اب صرف اپنے ہتھیار ہی نہیں ڈال لیے، تو انہوں نے اپنی شکست کا اپنی شکست قبول کر لی، انہوں نے یہودیوں نے اپنی شکست قبول کر لی، اور پھر وہ وہاں پر پہنچے، ان کے ساتھ ان کے عورتیں، بچے اور ان کا مال تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو قتل کر دیں، سارے جو مرد تھے یہود، جو یہ تکبری کر رہے تھے کہ ہم 700 ہیں، ہمیں لڑنا آتا ہے، ہم قریش کی طرح نہیں ہیں، وغیرہ وغیرہ، تو ان کو قتل کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ کیا، تو یہ جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول لعنت اللہ علیہ، تو وہ وہاں پر پہنچا، اور اس نے ان یہود کے لیے انہوں نے شفاعت کی۔ تو کہا جاتا ہے کہ وہ آ کر اس نے یہ کہا کہ اگر آپ، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ان کا قتل کر دیا تو ہو سکتا ہے کہ ہم پر دوسری مصیبتیں آ پڑیں گی، دوسرے یہودی ہیں اور دوسرے جو بھی قبائل ہیں وغیرہ وغیرہ، تو وہ بھی اس لڑائی میں شامل ہو جائیں گے، پھر یعنی کہ ایک بڑے پیمانے پر ایک بڑی جنگ چھڑ جائے گی۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل تو نہیں کیا، اور ان کو جلا وطن کر دیا وہاں سے۔ تو ان کو مدینہ سے نکال دیا گیا، سارے یہودیوں کو، یعنی کہ اس قبیلے کو، بنو قینقاع کو مدینہ سے نکال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا ان کو، اور وہ وہاں سے نکل کر شام کی طرف چلے گئے۔ تو یہ بنو قینقاع کے تعلق سے ہے۔ تو مؤلف رحمہ اللہ، یعنی کہ ابن کثیر، ان کی جو کتاب ہے البدایہ والنہایہ، انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں بھی، اس کا ذکر کیا ہے، اور اس نے وہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ اس کو غزوۃ القردہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ بھی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ تھا کہ بنو قینقاع کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، اور ان کو وہاں سے مدینہ سے نکال دیا گیا۔ نعم۔ قال رحمه الله: فصل: قتل كعب بن الأشرف اليهودي. وأما كعب بن الأشرف اليهودي فإنه كان رجلا من طي، وكانت أمه من بني النضير، وكان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ويشبب في أشعاره بنساء المؤمنين، وذهب بعد وقعة بدر إلى مكة، وألب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين إلى قتله، فقال: من لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد أذى الله ورسوله. فانتدب له رجال من الأنصار، ثم من الأوس، وهم محمد بن مسلمة، وعباد بن بشر ابن وقش، وأبو نائلة، واسمه سلكان بن سلامة ابن وقش، وكان أخا كعب بن الأشرف من الرضاعة، والحارث بن أوس بن معاذ، وأبو عبس بن جبر، وأذن لهم صلى الله عليه وسلم أن يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعونه به، وليس عليهم فيه جناح. فذهبوا إليه واستنزلوه من أطمه ليلا، وتقدموا إليه بكلام موهم للتعريض برسول الله صلى الله عليه وسلم، فاطمأن إليهم، فلما استمكنوا منه قتلوه لعنه الله، وجاءوا من آخر الليل، وكانت ليلة مقمرة،
فانتهوا إلى رسول الله صلى صلی اللہ الله علیہ وسلم. عليه وسلم وهو قائم يصلي، فلما انصرف دعا لهم، وكان الحارث بن أوس قد جرح ببعض سيوف أصحابه، فقتل عليه الصلاة والسلام في جرحه، فتفل تفل. أحسن الله إليكم، فتفل عليه الصلاة والسلام في صلی اللہ علیہ وسلم. جرحه فبرئ من وقته، ثم أصبح اليهود يتكلمون في قتله، فأذن صلى الله عليه وسلم في قتل اليهود. تو یہاں پر جو فصل باندھے ہیں مؤلف رحمہ اللہ، یہ کعب بن الاشرف الیہودی اس کا قتل ہے. اسے قتل کے واقعے سے یہاں پر یہاں پر ابن کثیر رحمہ اللہ نے انہوں نے یہ فصل باندھا ہے. کہتے ہیں کہ اما کعب بن الاشرف الیہودی، یہودی تھا کعب بن الاشرف، فإنه كان رجلا من طی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بنو طی تھے وہ ان میں سے تھا. ولیکن وکانت امہ من بنی النضیر، لیکن اس خبیث کی والدہ بنو نضیر سے تھی جو یہودیوں کا قبیلہ ہے. وکان یؤذی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنین، اور یہ ایسا شخص تھا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچایا کرتا تھا، بہت زیادہ. وہ یشبب فی اشعارہ بنساء المؤمنین، اور خصوصاً اس کی جو شاعری تھی، وہ شاعری میں یہ جو مسلمان عورتیں تھیں ان کو شامل کر کے ان کا مذاق اڑایا کرتا تھا، یعنی کہ گندے طریقے سے. تو اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوتی تھی اور صحابیوں کو بھی تکلیف ہوتی تھی اور صحابیات کو بھی تکلیف ہوتی تھی، کیونکہ یہ خصوصاً یہ عورتوں پر یہ گندی گندی باتیں کہا کرتا تھا. وَذَهَبَ بَعْدَ وَقْعَةِ بَدْرٍ إِلَى مَكَّةَ، اور جب غزوہ بدر ہوا تو اس کے بعد وہ مکہ چلا گیا تھا. وَأَلَّبَ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى المؤمنین، تو وہاں جا کر مکہ میں بیٹھ کر وہ ایسے کام کیا کرتا تھا، اور وہ وہاں کے جو کفار تھے وہ ان کو اکسایا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور دوسرے مسلمانوں کے خلاف، یعنی کہ صحابیوں کے خلاف ان کو اکسایا کرتا تھا، یعنی کہ بہت شدید طریقے سے وہ تکلیف پہنچایا کرتا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فندب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمین الی قتلہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کیا کہ اس کو قتل کیا جائے اس کو. فقال، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من لکعب بن الاشرف، تو کون ہے جو ایسا کر سکتا ہے، یعنی کہ کعب بن الاشرف کو قتل کر سکتا ہے. فإنه قد آذى اللہ ورسولہ، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو، مسلمانوں کو، مسلمات کو بہت بہت زیادہ اس نے گندے طریقے سے اس نے تکلیف پہنچایا ہے. تو یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سارے جو صحابی ہیں، یہ سارے صحابیوں کا نام انہوں نے یہاں پر ذکر کیا ہے. فانتدب رجال من الانصار من الاوس، سب سے پہلے جو کھڑے ہوئے اس کام کو انجام دینے کے لیے صحابیوں میں سے، وہ انصار کے قبیلے میں سے جو اوس کا قبیلہ تھا، اس میں سے انصار میں سے جو اوس کا قبیلہ تھا، اس میں سے جو صحابی اٹھ کھڑے ہوئے اس کام کے لیے، ان کا نام یہاں پر انہوں نے ذکر کیا ہے. وہم محمد بن مسلمہ وعباد بن بشر بن وقش و ابو نائلہ، ان کا نام تھا سلکان ابن سلامہ ابن وقش. اور یہ جو صحابی ہیں کہتے ہیں وہ کانا اخا کعب بن الاشرف من الرضاعہ او من الرضاعہ، یعنی کہ یہ جو صحابی تھے جن کا نام سلکان تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اور کعب بن الاشرف نے ایک ہی، جب وہ چھوٹے تھے تو انہوں نے ایک ہی عورت کا دودھ پیا تھا انہوں نے، تو اس کو کہتے ہیں الاخ من الرضاعہ.
والحارث بن اوس بن معاذ یہ بھی تھے، وہ ابو عبس ابن جبر، تو یہ سارے اوس کے قبیلے کے صحابی تھے، وہ کھڑے ہوئے۔ وَأَذِنَ لَهُمْ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دیا، ان يقولوا ما شاءوا من كلام يخدعون به، تو جو چاہے کہو، جس سے یعنی کہ یہ سارے صحابی اس کو دھوکے میں ڈال سکتے ہیں۔ خدع کہتے ہیں دھوکا دینا۔ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فِيهِ جُنَاحٌ، اور ان پر کوئی گناہ، کوئی حرج نہیں رہے گا ان پر۔ فَذَهَبُوا، تو وہاں سے نکلے، وہ سب گئے، إِلَيْهِ وَاسْتَنزَلُوهُ مِنْ أَطَمِهِ لَيْلًا، تو یہ عطم کا مطلب ہے اس کا جو یعنی کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چھوٹا قلعہ جس کو کہتے ہیں، یہ ویسا تھا، تو جو عموماً پتھر کا ہوتا ہے وہ وہاں پر، تو وہ وہاں پر گئے، اور وہ اس کے اس چھوٹے قلعے میں تھا، تو اس کو وہاں پر انہوں نے اس سے رات کو اس کو نیچے بلانے کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ تو انہوں نے کیا کیا، وَتَقَدَّمُوا إِلَيْهِ بِكَلَامٍ مُوهِمٍ لِلتَّعْرِيضِ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے پہلے تو کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اجازت دے دی تھی، تو تم جو چاہے کہو، تو انہوں نے جا کر ایسی باتیں کہیں، گویا وہ کہہ رہے تھے کہ وہ یعنی کہ دھوکہ دینے کے لیے، یقیناً اس شخص کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے ایسی باتیں کی جس سے اسے یقین ہو گیا کہ یہ اسلام سے، یعنی کہ جو صحابی پہنچے تھے وہاں پر، وہ اسلام ان کو پسند نہیں ہے، ایسا اس کو ایسا لگا اس کو۔ تو تو انہوں نے ایسا بھی کہا، پھر ایسا بھی کہا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں، تو غزوے ہو رہے ہیں، تو اس سے ہمارے اوپر جو ہے بہت مصیبتیں آ گئی ہیں، اور ہم تو اور یہاں پر رشتہ داروں میں لڑائی ہو رہی ہے، کیونکہ قریش کا قبیلہ ایک ہے، تو مہاجرین بھی قریش میں سے ہیں، تو انہوں نے ایسی کچھ باتیں انہوں نے کہی، تو کعب بن الاشرف لعنت اللہ علیہ، اس کو ایسا محسوس ہوا کہ ان کو جو موجودہ جو حالات ہیں وہ ان کو پسند نہیں آ رہے ہیں، تو یہ سب پریشان ہے، تو یہ سن کر وہ کیا ہوا کہ وہ آ گیا نیچے۔ تو جب وہ آ گیا تو انہوں نے کیا کیا، تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فلما اس تمکن منہ قتلوہ، تو جب وہ آ گیا اور آ کر ان کے قریب آیا تو انہوں نے اس کا قتل کر دیا۔ اور مؤلف رحمہ اللہ نے بھی یہاں پر کہا ہے کہ لعنہ اللہ کی لعنت اس پر ہو۔ وجاءوا من آخر اللیل وکانت لیلۃ مقمرہ، تو وہ رات کو لوٹ گئے قتل کرنے کے بعد، تو وہ ایسی رات تھی یعنی کہ وہ پوری چاند رات تھی، قمر جس میں بھرا ہوا ہوتا ہے، چاند جو رات میں بھرا ہوا ہوتا ہے، تو ایسی رات تھی، یعنی کہ تقریباً یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایام البیض، یعنی کہ جو 13 14 15 جو تاریخ ہوتی ہے مہینے کی، تو ان دنوں یعنی کہ ان راتوں میں سے ایک رات تھی وہ، تو وہ اس کو قتل کر کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ فانتہوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو قائم یصلی، تو وہ جب واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے رات کی، تو عادت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رات قیام اللیل کی، نماز پڑھ رہے تھے۔ فلما انصرف دعا لهم، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز سے فارغ ہو گئے تو انہوں نے ان صحابیوں کے لیے دعا کی۔ قال، تو مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وكان الحارث بن اوس قد جرح ببعض سيوف اصحابه،
تو رات کا معاملہ تھا اور پھر تلواریں چل رہی ہیں، تو الحارث بن اوس کو بھی اس سے کچھ زخم ہو گئے تھے، یعنی کہ جب یعنی کہ سارے صحابی جب کعب کا قتل کیے تو جب تلواریں چلی تو دوسرے صحابیوں کے تلواروں سے ہی ان کو زخم ہو گئے تھے ان کو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، فلما جاء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم تفل على جرحه. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تفلا کا مطلب ہے ہلکے سے تھوکنا اس پر، بصقہ کا مطلب ہے تھوکنا، بہت زیادہ تھوک دینا، اس کو کہتے ہیں بصق. لیکن تفل کہتے ہیں پھوک پھوک کر اس میں سے کچھ یعنی کہ جو لعاب ہوتا ہے اس کو جب پھوکتے ہیں منہ سے تو وہ لعاب بھی چھنکا جاتا ہے اس کے ساتھ فوارے کی طرح، تو اس کو تفل کہتے ہیں عربی میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلکے سے ان کے زخموں پر ایسے اپنے لعاب کو پھونکا ان کے زخموں پر، فبرئ من وقتہ، تو وہ یہ ہو گئے، تو ان کے زخم جو ہے وہ سوکھ گئے فوراً. تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ فوراً، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی آتا ہے نا قرآن میں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جو بیمار تھے، جو ابرس یعنی کہ جن کو کھوڑ کی بیماری ہوتی ہے، ان کا جلد سفید ہو جاتا ہے، تو ان کو سب کو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان کو شفا دے دیتے تھے. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے کہ صحابی کے جو زخم ہوئے تھے، تلوار کا زخم معمولی زخم نہیں ہوتا ہے، وہ چاقو سے جیسے کٹتا ہے ویسا نہیں ہوتا ہے، بڑے بڑے زخم ہوتے ہیں تلوار کے زخم. تو ایسے زخم وہ فوراً ان سے بری ہو جانا، یہ واقعی یہ معجزہ تھا. تو قال، اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ثم اصبح اليهود يتكلمون في قتله. تو جب صبح ہوئی تو یہود اٹھے اور انہوں نے دیکھا کہ کعب کا قتل ہو گیا ہے، تو وہ انہوں نے دیکھا کہ اس کا قتل ہو گیا ہے، تو وہ اس کے تعلق سے بات کرنا شروع کیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف وہ بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دلوں میں خوف اور ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا گیا تھا کہ ایسے شخص کا اگر قتل کر سکتے ہیں، اور اس کے پہلے غزوہ بنو قینقاع بھی ہوا ہے، تو یہ سب واقع جو ہیں یہ ایک کے بعد ایک یہ یہودیوں کے دلوں میں خوف اور رعب ڈالنا شروع کر دیے تھے. اور اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فأذن صلی اللہ علیہ وسلم فی قتل الیہود، اور اس کے بعد یہودیوں کے قتل کرنے کی اجازت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی. تو یہ جو شخص تھا، یہ کعب بن الاشرف لعنت اللہ علیہ، اس کا قتل بھی ایک اہم سیرت میں ایک اہم یہ ہے، یعنی کہ ایک اہم واقعہ ہے. نعم. قال رحمه الله: فصل يشتمل على غزوة أحد مختصرة، وهي وقعة امتحن الله فيها عباده المؤمنين واختبرهم وميز بها بين المؤمنين والمنافقين، وذلك أن قريشا حين قتل الله سراتهم ببدر وأصيبوا بمصيبة لم تكن لهم في حساب، ورأس فيهم أبو سفيان بن حرب لعدم أكابرهم، وجاء كما ذكرنا إلى أطراف المدينة في غزوة السويق، ولم ينل ما في نفسه، شرع يجمع قريشا ويؤلب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين،
فجمع قريبا من 3,000 من قريش والحلفاء والأحابيش، وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا، ثم أقبل بهم نحو المدينة، فنزل قريبا من الجبل أحد بمكان يقال له عينين، وذلك من جبل أحد من جبل أحد بمكان يقال له عينين، وذلك في شوال من السنة الثالثة. تو یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے مختصر طور پر احد کے متعلق انہوں نے جو غزوہ احد تھا جو بہت اہم غزوہ ہے غزوات میں سے، تو اس کے تعلق سے انہوں نے یہاں پر فصل شروع کیا ہے. اور یہاں پر یہ فصل جو ہے وہ کافی لمبا فصل ہے، اور فصل لمبا ہے اور اس میں کئی چیزوں کا ذکر مؤلف رحمہ اللہ نے کیا ہے. تو اس کو آہستہ آہستہ ہی پڑھنا ہے اس کو. تو آج جو حصہ ہم پڑھیں گے صرف یہی پڑھیں گے آج انشاءاللہ. اس میں جو مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَهِيَ وَقْعَةٌ امتحن اللہ فِيهَا عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ وَاخْتَبَرَهُمْ. تو غزوہ احد ایسا واقعہ ہے جس میں اللہ عز و جل نے اپنے بندوں کا امتحان لیا. جو مومن بندے ہیں اللہ کے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ، ان کا امتحان لیا گیا اس غزوے میں. واختبرہم، اور ان کا اختبار یعنی کہ ان کا امتحان لیا گیا، ان کے عزم کی آزمائش کی گئی. وَمَيَّزَ فِيهَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، اور اس غزوے میں کون مومن ہے اور کون منافق ہے اس کی تمییز ہو گئی. یہ پتہ چل گیا کہ واقعی کون اسلام پر ہے، کون مومن ہے اور کون منافق ہے. وَذَلِكَ، اور اس کا سبب یہ ہے کہ وَذَلِكَ أَنَّ قُرَيْشًا حِينَ قَتَلَ اللَّهُ سَرَاتَهُمْ بِبَدْرٍ، کہ جب اللہ کے حکم سے ان کے جو سردار تھے ان سرداروں کو غزوہ بدر میں قتل کر دیا گیا. وَأُصِيبُوا بِمُصِيبَةٍ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ فِي حِسَاب، تو ان پر ایسی مصیبت آ پڑی، اس سے پہلے ایسی کوئی مصیبت ان پر نہیں آئی تھی. رأس فیہم ابو سفیان بن حرب، تو ابو سفیان بن حرب رضی اللہ عنہ جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، وہ قریش کے سرداروں میں سے تھے، تو انہوں نے آگے بڑھا. وہ رأس کا مطلب ہے یعنی کہ اس پر اپنے آپ کو سردار بنانا، سر اٹھانا، سردار بنانا. تو انہوں نے آگے بڑھ کر انہوں نے یہ کارروائی شروع کی. غزوہ احد کے لیے انہوں نے کارروائی شروع کی. لعدم وجود اکابرہم، کیونکہ غزوہ بدر میں کئی سردار قتل کر دیے گئے تھے. وجاء کما ذکرنا الی اطراف المدینہ، اور اس کے پہلے یہ بات گزری ہے کہ ایک بار ابو سفیان رضی اللہ عنہ 200 گھڑ سواروں کے ساتھ وہ مدینہ کی طرف آئے تھے، جس کو غزوۃ السویق کے نام سے مؤلف رحمہ اللہ نے اوپر ذکر کیا ہے کہ وہ آئے، انہوں نے کچھ کھجور کے باغوں کو تباہ کر دیا، مسلمانوں کو مار دیا اور وہاں سے فرار ہو گئے. وَلَمْ يَنَلْ مَا فِي نَفْسِهِ، تو لیکن جس کے لیے وہ آئے تھے، یعنی کہ وہ ایک بڑی لڑائی چاہ رہے تھے، وہ لڑائی جب ایسی نہیں ہوئی تو پھر انہوں نے شروع کیا. شرع کا مطلب ہے شروع کرنا. یجمع قریشن، تو انہوں نے قریش کو جمع کرنا شروع کیا. وَيُؤَلِّبُ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى المسلمین، تو انہوں نے قریش کو جمع کر کے ان کو اکسایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور دوسرے مسلمانوں کے خلاف اکسایا ان کو. فجمع قریبا من 3,000 من قریش،
تو انہوں نے 3000 لوگوں کو جمع کیا. کون کون تھے؟ قریش سے بھی تھے، والحلفاء، اور ان عرب قبیلوں کو جن کا قریش کے ساتھ معاہدہ تھا ان کو بھی جمع کیا. والاحابیش، احابیش کا مطلب ہے جو حبشہ کے لوگ ہیں، ان کو بھی جمع کیا. وجاءوا بنسائهم لئلا يفروا، تو اپنے عورتوں کے ساتھ آ گئے، مدینہ کی طرف آ گئے. اور اس کا سبب بھی یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو کیوں ساتھ لے کر آئے، تاکہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر نہ بھاگ جائیں. ثم اقبل بهم نحو المدینہ، تو سب کو لے کر وہ مدینے کی طرف آئے. فنزل قریبا من جبل احد بمکان یقال له عینین، تو جو احد کا جو پہاڑ ہے اس کے قریب پہنچے ان سب کو لے کر. تو 3000 لڑنے والے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی عورتیں بھی ہیں. تو یہ سب جبل کے پہاڑ کے قریب پہنچے اور ایک جگہ پر پہنچے جس کو عینین کہتے ہیں. تو یہاں پر عینین کا مطلب ہے 2 آنکھ نہیں، بلکہ ایک جو چشمہ ہوتا ہے پانی کا اس کو بھی عربی میں عین کہتے ہیں. چھوٹی نہر، پانی کا چشمہ، اس کو بھی عین کہتے ہیں. تو یہاں پر 2 چشمے تھے پانی کے، تو اسی لیے اس کا نام عینین رکھا گیا تھا. وذالک فی شوال من السنہ الثالثہ، اور یہاں پر انہوں نے تاریخ ذکر کی ہے. یہ جو واقعہ پیش آیا تھا یہ شوال کا مہینہ تھا اور 3را سال تھا ہجری کا. تو یہ مقدمات تھے غزوہ احد کے. اور اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے وہ یہ پورے واقعے ہیں. اور غزوہ بدر میں کیا، غزوہ احد میں کیا ہوا اس کے واقعے ہیں. اور انہوں نے یعنی کہ مؤلف رحمہ اللہ نے بہت ساری چیزیں اس فصل میں انہوں نے ذکر کی ہے. اور اگر ہو سکے تو میں یہ بھی کوشش کروں گا کہ زاد المعاد میں ابن القیم رحمہ اللہ انہوں نے جو بہت عجیب و غریب طریقے سے، سبحان اللہ، ابن القیم رحمہ اللہ نے ایسی باتیں انہوں نے ذکر کی ہیں کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے لیے کیا سبق ملے ہیں اور اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا مسلمانوں کو. انہوں نے کئی فائدے اس کے انہوں نے ذکر کیا ہے. تو یہ جو صفحے ہیں، اس فصل کے جو صفحے ہیں، ان صفحوں کو اور ابن القیم نے زاد المعاد نے جو جمع کیا ہے اس کو بھی ملا کر ہم اس میں تھوڑا وقت اس میں لگائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ اس میں بہت سی باتیں ہیں، بہت سے فوائد ہیں اس میں، اور یہ جاننا ضروری ہے. تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے لیے آسان کرے، پڑھانے کے لیے بھی اور پڑھنے کے لیے بھی، اور اس کو سمجھ کر اس سے استفادہ کرنے کے لیے. تو یہاں پر رکتے ہیں. وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولعلمائنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبارك الله فيكم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم.